अस्सलाम वालेकुम वहीद जदून। कुछ बातें खान साहब के साथ और कुछ बातें जो दूसरे पार्टियों के लीडर्स हैं उनके साथ। खान साहब, इस वक्त आप हमारे चेहरे हैं, आप पाकिस्तान, आप जो भी इस वक्त इक़्तिदामात करते हैं उसकी रिफ्लेक्शन लोगों तक पहुंचती है और हमारे इंटरनेशनल दुनिया में पहुंचती है। जिस तरीके से हमारी असेंबलियों के अंदर होता है, जिस तरीके से हमारे जर्नलिस्ट जाके जिस तरह इदारों को बदनाम करते हैं, जिस तरीके से हमारे यहाँ करप्शन होती है, और इवन गवर्नमेंट में भी मौजूद चंद लोग जो है वो बिल्कुल सरफा नहीं करते, जहाँ उनको मौका मिलता है वो करप्शन करते हैं। और करप्शन ज़रूरी नहीं है कि वज़ीर करें या बड़े लीडर करें, करप्शन शुरू होती है निचली सतह से, जहाँ जिसको जो मौका मिलता है वो करप्शन करता है। वो समझता है कि मैं स्मार्ट हूँ इसलिए मैं एक्स्ट्रा पैसे बनाता हूँ। आई थिंक इस चीज़ को ख़त्म करना बड़ा ज़रूरी है। मेरा ख्याल है कि मेरी एडवाइस ये है कि आप कम्युनिटी सर्विस के नाम पे, कम्युनिटी पनिशमेंट के नाम पे आप एक लॉ पास करें कि कोई भी आदमी अगर वो असेंबली के अंदर बदतमीजी करता है या गाली गलौज करता है या उस असेंबली के तकद्दुस को पामाल करता है, तो उसको 1 महीने तक मुख्तलिफ दिनों में ओपन पब्लिक में जाके रोड के ऊपर सफाई करनी पड़ेगी। उससे दो चीज़ें होंगी, जो हमारे यहाँ अननेसेसरी ईगोज हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और इंसान को, और उसको भी ये पता होगा कि मैंने गलती की है और मुझे उस गलती की ये सज़ा मिल रही है। बेसिकली ये सज़ा नहीं है, ये करेक्शन है। हमने बेसिकली अपने लोगों को सज़ाएं नहीं देनी बल्कि उनको करेक्ट करना है। दूसरा, जो हमारे स्पीकर साहब होते हैं, चाहे वो सूबाई असेंबली में या कौमी असेंबली में, मैंने ज़्यादातर देखा है चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, उसका स्पीकर जो होता है वो गवर्नमेंट के लोगों को ज़्यादा फेवर करता है और अपोजिशन को उस तरह से टाइम नहीं देता और अपोजिशन की पूरी बात नहीं सुनी जाती। और अपोजिशन का प्रॉब्लम ये है कि कोई भी आदमी तकरीर करता है तो वो इतना हंगामा, शोर, हल्ला गुल्ला करते हैं कि ये बात पहुंच ही नहीं सकती लोगों तक और इवन आवाम तक कि बेसिकली जो आपको आपके इलाके से लीड करने गया है वो क्या कह रहा है। फिर चंद एक ऐसे लॉ पास किए जाते हैं जिसकी कोई अवेयरनेस नहीं है, लोगों को बिल्कुल पता नहीं है कि क्या होने वाला है। और क्या होता है कि मीडिया हमें एक तस्वीर दिखा रहा होता है और दूसरी तरफ से एक लॉ पास हो जाता है और पता चलता है जी कि ये हमारे साथ ये हाथ हो गया। जब आप उसकी एक्सप्लेनेशन मांगते हैं, चाहे वो इलाकाई सतह का अफसर है या बड़ा अफसर है, और अगर लकीली आप किसी वजीर और किसी उस आदमी तक पहुंच जाते हैं जिसने वो लॉ बनाया है, तो यकीन माने उसके अंदर कहते हैं जी कि ये तो गवर्नमेंट का पर्सनल मैटर है, इसके अंदर ये तो पॉलिसी है, तो इसके अंदर वी डोंट हैव एनी आंसर। मैं सोचता हूँ क्यों नहीं एक राय शुमारी होनी चाहिए। जब आप एक कानून बनाते हैं तो आप उस कानून को लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें उनकी बेहतरी है या उनकी बेहतरी नहीं है। तो यू हैव टू डिस्कस, आप लोगों की राय लें। ये क्या होता है, असेंबली के अंदर होते हैं आधे लोगों को तो बजट के मसौदे का ही नहीं पता होता कि बजट में ये जो नंबर्स लिखे हैं बेसिकली ये क्या इंडिकेट करते हैं। दूसरी चीज, जो सहाफ़ी आए दिन आके इदारों के बारे में जिस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया के ऊपर आके
جس طرح کے ایلیگیشنز لگاتے ہیں یا ان کے بارے میں بات کرتے ہیں یا پاسٹ ڈسکس کرتے ہیں. اوکے، خیال ہے کہ ادارے کے اندر ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہو، وہ کہے کہ لیٹس وین ویئر یو وانٹ ٹو کم لیٹس ہیو اے ڈبیٹ مین. اگر ہمارے اندر کوئی غلطی ہے آپ بتائیں، اگر آپ کے اندر کوئی غلطی ہے ہم بتاتے ہیں، ہم بیٹھ کے ایسے پوائنٹ پہ آتے ہیں. کیونکہ وقتی طور کا جو فیم حاصل کرنے کے لیے یا انٹرنیشنل اخباروں کی زینت بننے کے لیے if you are cracking that kind of controversial shows that make a bad picture. اینڈ کیونکہ جو انٹرنیشنل میڈیا کے اندر بھی کانٹروورشیل اور یو نو ایسے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کو تو موقع چاہیے ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسی گندی سی تصویر بنا دیں ہمارے پاکستان کی، تاکہ ہم جہاں جائیں تو کہتے ہیں یار یہ تو پاکستانی ہے، یہ تو ٹربل میکر ہے. ڈو یو وانٹ دس لٹل وہ جو اپنی فیمسنس کو برقرار رکھنے کے لیے. آئی تھنک اس ڈبیٹ کے اندر باتیں لاجیکلی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی آپ اس سے کہیں گے جی آپ کیا کر رہے ہیں، پاس میں یہ ہوا تھا، آپ کیا پلان ہے، نہیں جی 70 سال سے یہ. لسن مین، جو ٹائم چلا گیا اس کو ڈسکس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے اچھے کام ہوئے ہیں اور بہت سارے غلط کام ہوئے ہیں. اب ہمیں اپنے اچھے کاموں کو، ان کے اچھے کاموں کو آپ اپریشیٹ کریں، ان کو موڈیفائڈ کریں، لیکن جو برے کام ہو چکے ہیں وہ اس سے کچھ سیکھیں. یہ غلطیاں ہمارے بہت سارے لیڈر کر چکے ہیں. آپ کسی بھی لیڈر کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، اس سے جہاں بہت غلطیاں ہوئی ہیں اور چند اچھے کام بھی کیے ہیں. اور دوسرا، ہمارے ہاں ایک چیز کے اوپر پالیٹکس بڑی بکتی ہے، مطلب اس کو آپ اپنے پروڈکٹ کو ایسے بیچتے ہیں کہ جی ہم جیلوں میں بند کر دیں گے، ہم سزا دے دیں گے، ہم یہ کر دیں گے. بتائیں ابھی تک خان صاحب کون جیل میں ہے؟ اینڈ آف دا ڈے تو سارے بچ جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی شوگر مافیا کو تو سب ریلیز کر دیا گیا. یہ جتنے پولیٹیکل سٹنٹس ہیں، آپ کیونکہ اب جو ہماری عوام ہے وہ جاگ رہی ہے، اس کو سمجھ آ رہا ہے ہو کیا رہا ہے. آپ کو نہیں پتا کہ جو گورنمنٹ کی ایوان ہے اس کے اندر کیا ڈسکشنز ہوتے ہیں، کس طریقے کی لینگویج استعمال کی جاتی ہے، یا کس طریقے سے ایشوز کریٹ کیے جاتے ہیں. عام عوام کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ آج وہ ڈرائنگ روم میں جو شام کو 5 منٹ کی بات ہوئی تھی، پتہ چلا ہے کہ پورے ملک کے اندر ہنگامہ شروع ہو گیا. دوسرا، نیشنل جو ڈیزاسٹر ہے اس کے اوپر ضرور کام کریں. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا واقعہ ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم لوگ سب چھٹی کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی اس جو ثانیہ کی وجہ سے پاکستان میں 3 دن تک سوگ رہے گا. سب لوگ چھٹی کر کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، فیکٹریاں بند ہو جاتی ہیں، دفتروں میں چھٹیاں ہوتی ہیں. کیا ہوتا ہے؟ ایک تو آپ کا ثانیہ، آپ کا نقصان، اس کے بعد جو لوگ کام نہیں کر رہے اس کا نقصان. کیوں نہ پوری قوم کام کرے اور اپنے سارے دن کے کام میں سے آدھے دن کے پیسے اس ثانیے کے لیے وقف کر دے، تاکہ کم سے کم کچھ تو مطالبہ ہو ان لوگوں کا. فیسٹیوٹی پاکستان کے اندر بالکل ختم ہو گئی ہے. I'm not talking about the political rallies, I'm not talking about those dharnas, I'm talking about یار انڈسٹریل فیئر ہوں، دستکاری کے فیئرز ہوں، میڈیکل اویئرنیس کے فیئر ہوں، انٹرٹینمنٹ فیئرز ہوں، تاکہ لوگ منگل اراؤنڈ کریں، انٹریکٹ کریں ایک دوسرے کے ساتھ. اس چیز کا ہونا بڑا ضرورت ہے، چاہے وہ بڑا شہر ہے، چاہے چھوٹا شہر ہے، چاہے گاؤں ہے، چاہے قصبہ ہے. We have to plan these kind of things. اور
اس کے علاوہ جو بچے ہیں ہمارے، جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، ان کو ٹاسک دیے جائے، ان کو کہا جائے کہ یار دس از یور سٹی، اور آپ یہاں بریتھ کرتے ہو، گھومتے ہو، پھرتے ہو، آپ پلان کرو، اس کو موڈیفائڈ کرو، کیسے یو آر گوئنگ ٹو موڈیفائڈ اینڈ ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو پلان دس سٹی. جسٹ گیو ہر چانس. مائٹ یہ جو بڑے بڑے نقشوں پہ بیٹھے ہوئے اینکوں کے ساتھ جو ہمارے انٹلیکچوئلز ہیں، ان سے زیادہ اچھا کام کر کے دکھا دیں. گورنمنٹ کی کوئی پالیسیز بن رہی ہیں، نئے پلان بن رہے ہیں، آپ کسی انڈسٹریل ریولیوشن کی بات کر رہے ہیں، یا آپ امپورٹ ایکسپورٹ کی بات کر رہے ہیں. وائی ناٹ یو کین گیو اے چانس ٹو دیز کڈس. یو ول سی دیٹ یو ول سی اے بگ ڈفرنس. اور ساری پارٹیز کو میں اس کے اندر پارٹیز کی بھی بات کروں گا. اپنی اپنی پارٹیز میں آپ ڈبیٹ کروائیں، محلے کے سطح پہ، قصبے کے سطح پہ، صوبے کے سطح پہ اور نیشنل سطح پہ، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کون وہ صحیح لوگ ہیں جن کے اندر جذبہ ہے، اور کس کیریکٹر کے لوگ ہیں. آئدر ان کو کوئی جاب دی جائے تو وہ پوری کر سکیں گے یا نہیں. اور سب سے پہلے ایک ریفارم آپ اپنی پارٹیز میں لے کے آئیں. آپ دیکھیں ایک آدمی جو ہے وہ اگر وہ تھوڑا سا اگریسو ہے، وہ اس کو اپنی زبان پہ یا اپنے ایموشن پہ کنٹرول نہیں ہے. آئی تھنک ہی نیڈ اے اسکولنگ. Just give him a two choice. Man, we will give you a time. Either you can correct yourself or either find some other way. We want delight Pakistan. We want ہمارا ایسا پاکستان میں ہو جہاں پہ پاکستان میں کام کی اویئرنیس ہو. We want that kind of a پاکستان جس میں کسب کی عزت ہو، لقب کے انفلوئنس کو نہ استعمال کیا جائے. یہ اننیسیسری جو برانڈ مافیا ہے، اس کو ختم کریں یار. آپ اپنی ہر چیز پائیدار بنائیں، اس میں کوالٹی ہو، دیر پا اس کی سروسز ہوں، تاکہ جہاں پہ دنیا میں استعمال کریں، چاہے ہم پاکستان میں کریں یا دوسری دنیا میں کوئی استعمال کرے، وہ کہے نہیں یار دس تھنگ از ویری گڈ. کوالٹی کنٹرول ہونا چاہیے. لوگوں یہ ہے کہ لوگوں کے اندر علاقائی سطح پہ اتنی زیادہ کام کی اویئرنیس پھیلائی جائے. صفائی کا اگر آپ ہفتہ مناتے ہیں، مہینہ مناتے ہیں، آپ جھاڑو پکڑیں. خان صاحب اپنے گورنرز کو پکڑائیں، جو اپوزیشن کا لیڈر ہے اس کو پکڑیں، تمام پارٹی کے سربراہان پکڑیں، چاہے اپنے اپنے گلیوں میں جا کے صفائی کریں. آپ کو تو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، خود قوم آپ کے پیچھے آئے گی. لیکن اس کے لیے اپنی ایگو کو مارنا پڑے گا، کیونکہ ایک ڈپٹی کمشنر صاحب کو کہیں یار آپ جھاڑو پکڑیں، گلی میں صاف کریں، وہ تو کہے گا جی میں نے پتہ نہیں کون سی ڈگری لی ہے، میں اتنے گریڈ کا ہوں. نو، دس از اے پاکستان. یہ ہمارا اپنا ملک ہے، ہمارا گھر ہے. کیا ایک آدمی دن کو جو بڑے بڑے فیصلے کرے لیکن اپنے گھر میں جاتا ہے تو کم سے کم وہ اپنی چیزیں تو ٹھیک کرتا ہے نا. تو وائی ناٹ وی کے اگر ہم نے کلین کر لیا تو کون سی بڑی بات ہو جائے گی یار. I think Khan sir, I'm not harsh, I'm not mean, I'm just saying. Whatever I see every day in the media, that really I got hurt, man. اسمبلیوں میں گالیاں پڑ رہی ہیں، روڈوں پہ گالیاں پڑ رہی ہیں، روڈ بلاک ہوئے ہیں، اسکول میں جانے والے بچوں کو تکلیفیں ہو رہی ہیں، ماں باپ کو تکلیفیں ہو رہی ہیں. یار کیا میس ہے. کوئی کارنر بنا دیں جس نے بھی پروٹیسٹ کرنا ہے، جائے وہاں پہ جتنا شور مچائے، اپنے دل کی آواز نکالے. فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف اسپیچ کا
को बिल्कुल ना रोकें, लेकिन उसकी ऐसी जगहों प्लान करें जहाँ पे आम आवाम को तकलीफ ना हो. I think my video is getting more longer and longer and longer, but I have million things to talk as a national, as a citizen of Pakistan. I have all the right to talk to you, man, because हम लोगों ने आपको चूज इसलिए किया, आप लोगों को वोट इसलिए दिया, हम ये समझते थे कि आप हमें बेहतर तरीके से लीड करेंगे. और ये नहीं है, आपसे पहले हमने दूसरे लोगों को भी आजमाया है. ये ज़माने में सब कहते थे जी नवाज शरीफ कुछ करके दिखाओ, उससे पहले कहते थे कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ करके दिखाओ. जो उन्होंने किया, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई. अब वी वांट अ प्रोडक्टिव थिंग्स आर होनी चाहिए. अब हमारी खूबसूरत तस्वीर नज़र आनी चाहिए, अब हमारे छाछ पूरी दुनिया में जाने चाहिए, अब हम पूरी दुनिया के साथ लेन देन करें. हमारी किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं है, एंड वी डोंट वांट हम किसी की वॉर का हिस्सा बने. आई थिंक कोई ब्लैकमेलिंग, कोई ये जो ग्रीड है इन वक्ती तौर पे चाहिए इतना पैसा दे देंगे, इतना पैसे दे आप हमारे लिए ये करें. लिसन, जिस चीज़ के अंदर ट्रबल है, किसी की जान जानी है, कोई हर्ट होना है, नो, simply no, we are not a part of that thing जिससे जुल्म होता. हमने अपने नेबर्स के साथ रहना है, इज्जत के साथ, बराबरी की सतह पे, और सबसे पहले अपने घर के दरवाजे मजबूत रखें. ये नहीं है कि जो भी आए हमारे दरवाजे में घुस के हमारा घड़ा तोड़ के चला जाए. नो, वी वांट दैट. हमने किसी के घर में घुसते तो हम नहीं चाहेंगे कोई ट्रबल मेकर हमारे घर के अंदर आए. एनीवे, स्टे ब्लेस, खुश रहें, दुआ करें, अल्लाह ताला में सीधा रास्ता दे. आमीन सुमा आमीन.